آپ لوگوں نے جو اشعار سنے یہ بہت بڑے اللہ والے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو اشعار میں پیش کر دیتے تھے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ بڑی سستی والے ہوتی ہے نماز میں سستی، تو فرمایا سستی کا علاج بس ہے چستی، سستی کا علاج بس ہے چستی، فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی۔ اور کسی کو گناہ کے خیالات ستا رہے ہیں تو فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، رو سیلاب، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اب اگر ہٹا لے پر عمل نہ ہو، دل سے خیال نہیں نکل رہا ہے، تو فوراً کسی اللہ والے دوست کے پاس چلے جاؤ اور وہاں ایک پیالی چائے پلا لو، چائے پلا دو، چائے پی لو، چائے کی پتی خود لاؤ، باورچی خانہ باہر موجود ہے، بناؤ پیو اور پلاؤ۔ دیکھو ٹی پی او، ٹی پی او اس باورچی خانے کا نام ہوگا، یعنی چائے پیو۔ یا اپنی شادی ہو تو بیوی سے بات کرنے لگو، یا ماں باپ کی فرمائش سے کیا سودا لانا ہے، کیا لا دیں، سبزی کون سی لائیں۔ تو جب مشغول ہو جائیں گے آپ تو پھر گندے خیالات میں مشغول نہیں رہیں گے، کیونکہ نفس کا مزاج یہ ہے کہ نفس لا تتوجہ الی شیء فی آن واحد، نفس ایک ہی وقت میں دو شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اچھے کام میں مشغول ہوگا تو برے کام میں اس وقت مشغول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا کتنا عمدہ سبق دیا خواجہ صاحب نے، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اور جو لوگ رات دن نیک بندوں میں رہتے ہیں وہ انشاءاللہ بھیڑیا جو ہے اکٹھا 10 بکری ہوں اور 10 کو ٹائیفائڈ ہو، کمزور، باری سے سب کو اٹھا سکتا ہے وہ، مگر مارے ڈر کے وہاں قریب نہیں جائے گا، کیونکہ بکریوں کو اگر ہے ٹائیفائڈ تو بھیڑیا بھی نہیں ہے کوالیفائڈ۔ جانور بیوقوف، وہ کہتا 10 ہے، ایسی اللہ والے 10 مل کے رہو۔ شیطان بھی بھیڑیا تو ہے مگر کوالیفائڈ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، وہ دیکھے داڑھی والے بیٹھے ہیں، بس ڈر جائے گا۔ آپ نیک بندوں میں رہو انشاءاللہ، جب تک نوکری یا پڑھائی ہو، فارغ ہو کر فوراً کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، جہاں مناسبت ہو، جہاں آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو۔ اختر اپنی طرف کسی کو دعوت نہیں دیتا، کیونکہ دعوت اپنی طرف بلانا ناجائز ہے۔ یہ کہو کہ اگر تیرا بلڈ گروپ ہم سے ملتا ہو تو میرا خون تیری خدمت کو حاضر ہے، اور اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جس کا جہاں بلڈ گروپ ملتا ہو، جس کی تکمیل اصلاح جہاں ہو اس کو وہاں بھیج دے، اور جس کی اصلاح اختر کے پاس ہو اس کو میرے پاس بھیج دے۔ اب سنو میرے زبان سے یہی اشعار، تاکہ آپ کو سبق پکا یاد ہو جائے۔ آخر میں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے جہاں دراصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ آنکھ بند ہوئی تختی بدل گئی، آنکھ بند ہوئی تختی بدل گئی، بیٹے نے اپنی تختی لگا دی۔ تختیاں بدلنے والی ہیں، اپنی تختیاں صحیح کر لو، اللہ کی محبت میں جان دے دو۔ جو طاقت خدا نے گناہ چھوڑنے کی دی ہے اس طاقت کو استعمال کر لو، قبل اس کے کہ بے طاقت ہو کر مر جاؤ۔ جو ہمت اللہ نے گناہ چھوڑنے کی دی اس کی ہمت کر لو، قبل اس کے کہ تمہاری ہمت و طاقت قبر میں دفن ہو جائے۔ اور اگر دل کے اندر ایسے گنڈے گھس گئے ہیں جو تمہارا دل اور گھر اللہ کا خالی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کا گھر اللہ والے ہی خالی کرا سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ میرے دل میں حسینوں کی قطاریں ہیں، اور ٹیڈیوں کی اور ٹیڈوں کی، لیڈیوں کی، ہمارے دل میں دونوں قسم کے کمپارٹمنٹ ہیں،
لیڈیز بھی ہے لیڈاز بھی ہے. یہ میرا قلب کیسے پاک ہوگا؟ اگر اس پر عمل کر لو گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پاک ہو جاؤ گے. جو نہیں پاک ہوئے شیخ کے پورے مشورے پر انہوں نے عمل نہیں کیا. خود ان پر قسم و قرآن شریف رکھ کر پوچھ لو. اب دوسرا قطعہ سنیے. کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا. یہ دنیا کا نقشہ خواجہ صاحب نے کھینچا ہے. کسی کو رات دن، چاہے وہ ٹیڈیوں کی انجمن ہو چاہے ٹیڈوں کی ہو، کسی قسم کی دنیا جہاں ہے سب کے سب سرگرم ہیں، پریشان ہیں. آپ ان کا سر پر ہاتھ رکھو تو سرگرمی معلوم ہو جائے گی. کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا. کسی کو فکر گوناگوں میں، گو ناگوں پڑھیں گے آپ، گو نہیں کہیں گے، ہردم سرگراں پایا. کسی کو فکر گوناگوں میں ہردم سرگراں پایا. کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا. کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا. بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شادماں پایا. مجذوب کے معنی کیا ہیں؟ کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ اس پر جذب کی کیفیت ہو، کہ وہ کہہ دے گا بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کو بھلا نہ سکتا ہو، ایسا تعلق، ایسا اللہ سے محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ بھلانا بھی چاہے کہ اللہ کو بھول کر میں یہ گناہ کر لوں تو بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. جس کی مثال ایک سمجھاتا ہوں کہ کوئی کانٹا گھسے اور ٹوٹ جائے اندر، آپ لاکھ بھلائیں کہ عشق کھا رہے ہیں یہ کانٹا یاد نہ آئے. بیوی سے بات کر رہا ہوں یہ کانٹا یاد نہ آئے. جو پھانس لگ گئی، کانٹا چبھ کے ٹوٹ گیا، آپ اس کو بھلا نہیں سکتے. اللہ کی محبت کا کانٹا جس کے دل میں چبھ کے ٹوٹ جائے، تیر آئے مگر جگر ہی میں رہ جائے، جگر کے پار نہ ہو. سنو اختر کا شعر. محبت کیا چیز ہے؟ محبت کیا چیز ہے؟ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، سینے میں ہے ایک آگ سی ہردم لگی ہوئی. شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، سینے میں ہے ایک آگ سی ہردم لگی ہوئی. یہ نواب شیفتہ کا شعر ہے. دوسرا شاعر کہتا ہے کہ میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. یہ شاعر کا نام کیا ہے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. اب اختر کا شعر سن لو. شعر تو اور بھی یاد ہے مگر اس وقت 3 ہی شعر پر قناعت کر رہا ہوں. اختر کا شعر کیا ہے؟ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت. اور جب ہر وقت اللہ کی محبت کا درد قائم رہے تب شکرانہ کیسے ادا کرو گے؟ اس شعر سے شکر ادا کرو. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یہ شعر کس کا ہے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور مجھ سے فرمایا کان میں کہ شاید لگایا تاکہ تکبر نہ آئے، ورنہ الحمدللہ میرا درد مستقل ہے. میں کبھی اپنے مولا کو نہیں بھولتا ہوں. اللہ وہ دن ہم سب کو دکھائے کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کو نہ بھولیں. چاہے جرمن کے ایئرپورٹ پر ہوں، چاہے ہیتھرو لندن برطانیہ کے ایئرپورٹ پر، چاہے اسکول و کالج کے لونڈے ہوں اور چاہے کالج کی طالبات ہوں، کہیں بھی الو پنا تمہارا نہ ظاہر ہو. شاہباز روحانی بن جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا درد عطا فرمائے جو خالی مسجدوں کے لیے وقف نہ ہو، ملتزم کی دعاؤں میں وقف نہ ہو، روزہ مبارک پر نعت شریف وقت کے لیے وقف نہ ہو، بلکہ الفسٹن اسٹریٹ، جرمنی، ہیتھرو، ہالینڈ، پولینڈ، جہاں بھی جاؤ، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی عظمت سامنے ہو. بتاؤ اگر سیاح کے ساتھ شیر سفر کر رہا ہے اور کہتا ہے 360 کلومیٹر کا جنگل ہے ساؤتھ افریقہ کا، آپ خوب گھومیے مگر ہم بھی ساتھ رہیں گے، تو آپ پوچھتے رہیں گے کہ آپ کی مزاج اور آپ کی مرضی کیا ہے، کہاں دیکھوں کہاں نہ دیکھوں. تو شیر کہے گا کہ آپ ہماری طرف دیکھتے رہیے.